بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاری۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار، تمام استغفارات کا سردار استغفار۔ تو اس کا نام سید الاستغفار اس لیے رکھا جاتا ہے جس طرح ایک سردار کو قوم آگے آگے پیش کرتی ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے، اس سے بات چیت کی جائے، اس سے معاملات طے کیے جائیں، پھر وہ سردار پوری قوم کی طرف سے گفتگو کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے استغفار کو سید الاستغفار فرمایا کہ اس کو بھی تمام حوائج میں اور ضروریات میں اور تمام دعاؤں میں اس کو مقدم کیا جائے اور اس کو پہلے پڑھا جائے تاکہ حوائج اور ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ ہے اس کو سید الاستغفار کہنے کی وجہ۔ تسمیہ ان تقول، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تو، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک، اور میں تیرے عہد پر ہوں۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد ایمان ہے، اور عہد سے مراد عبادت کو خالص کرنا ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں محدثین کہ اس عہد سے مراد عہد الستو ہے کہ میں نے عالم ارواح میں تجھے اپنا رب مانا، آج بھی میں اس عہد پر قائم ہوں اور آج بھی میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، وعدے کا، اور تیرے وعدے کو میں مانتا ہوں، تیرے وعدے پر میں قائم ہوں کہ وعدہ تیرا یہ ہے کہ ایمان پر جو تو اجر دے گا، جو تو جنت عطا کرے گا، اس وعدے کو میں مانتا ہوں۔ مستطاعت، جس قدر میں طاقت رکھتا ہوں تو میں اپنی استطاعت کے مطابق میں اس پر قائم ہوں، اور باقی جو کچھ ہونا ہے وہ تیری توفیق سے ہونا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے، اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا۔ تو جتنے برے اعمال مجھ سے ہوئے تو میں ان کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے تیری نعمت کا اپنے اوپر، کہ تیری میرے اوپر جتنی نعمتیں ہیں میں سب کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے میرے اوپر نعمتیں ہیں۔ وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہگار ہونے کا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، بس تو میری بخشش کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ شان یہ ہے کہ
کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخشتا مگر تو ہی، تیری شان ہے کہ تو ہی گناہ معاف کرتا ہے۔ قال ومن قالها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سید الاستغفار کہے من النہار، دن کے وقت، موقنا بہا، اس پر پورا پورا یقین رکھتا ہو، فمات من یومہ، بس وہ مر جائے اسی دن، قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے، فہو من اہل الجنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت والوں میں سے ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ ومن قالها من اللیل، اور جس شخص نے اس کو پڑھا رات کے وقت، وہو موقن بہا، اس حال میں کہ وہ اس کا یقین رکھتا ہو، اس کے مفہوم اور معنی پر کامل اور مکمل اس کو یقین ہو، فمات قبل ان یصبح، پھر وہ مر جائے صبح ہونے سے پہلے پہلے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو من اہل الجنہ، بس یہ شخص جنت والوں میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ حاصل یہ ہوا کہ سید الاستغفار کو دن کے شروع میں بھی پڑھ لینا چاہیے، اور سید الاستغفار کو، اسی کلمے کو، رات شروع ہوتے وقت بھی اس کو پڑھ لینا چاہیے، دن کے شروع میں بھی پڑھنا چاہیے، رات کے شروع میں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اگر موت آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص جنتی ہے۔ حدیث کے ان کلمات کو، سید الاستغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اپنا ورد بنانا چاہیے، اور اس میں بخشش کا ذکر ہے، مغفرت کا ذکر ہے۔ اس میں آیا فاغفر لی، تو میری بخشش کر دے، تو اللہ جل جلالہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں اور اس کو اہل جنت میں سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔